جو اسلام آج تمہارے درمیان ہے نا، مذہب اسلام، اللہ تعالی ہمیں چاہتا تو کہیں اور بھی پیدا کر سکتا تھا نا۔ اللہ چاہتا تو تمہیں بیل، بھینس، گائے، کتا، خنزیر بنا دیتا۔ کسی کی طاقت اس کے اوپر نہیں چلتی، وہ سب سے بڑا قوت و طاقت والا ہے۔ لیکن کیا یہ تمہاری خوش نصیبی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مسلم گھر میں پیدا کیا، اور آج تم مسلم گھر میں پیدا ہونے کے بعد میں پھر جو ہے اس چھوٹی سی زندگی میں عیاشی اور مکاری کرتے نظر آ رہے ہو۔ نمازوں کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہیں دوستوں میں بیٹھے گپ شپ میں لگے ہیں، گفتگو میں لگے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم اسلام تم تک کیسے پہنچا، کتنی قربانیاں دیا ہے لوگوں نے، تب جا کر کے اسلام پہنچا ہے نا۔ باپ کی کمائی بیٹا اڑانے میں اسے ذرہ برابر دریغ نہیں لگتا ہے۔ کبھی شراب پی رہا ہے تو کبھی گٹکا کھا رہا ہے تو کبھی سگریٹ پی رہا ہے تو کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کیونکہ باپ کی کمائی ہے، اس نے نہیں کمایا ہے، اڑانے پہ لگا ہوا ہے۔ لیکن جب خود کماتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ 10 روپیہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ یہ اسلام جو ہے یہ ایک تشت میں سجا کر کے تمہیں دے دیا گیا ہے، تو تمہیں اس کی قدر و منزلت نہیں معلوم ہے کہ اسلام ہے کیا۔ بس صرف یہ ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، گوشت کھائیں گے روزانہ اور صرف اپنا نام مسلم رہ لیں گے، بس ہو گیا مسلمان۔ نہیں، یہ مسلم نہیں ہے، یہ مسلمان ہونے کا حق نہیں ہے، بلکہ مسلم ہونے کا حق تو یہ ہے کہ جو پیغام میرے آقا نے تمہیں دیا ہے، جو اولیاء اعظام نے دیا ہے، جو شہداء اسلام نے پیغام دیا ہے، کم سے کم ان پیغامات پہ عمل کرو تاکہ دنیا میں بھی کامیاب رہو اور آخرت میں بھی کامیاب رہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے؟ نہیں، ایک دن اس کو چھوڑ کے جانا بھی ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں کب چلا جائے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب چلا جائے اس دنیا کو چھوڑ کر کے۔ رب فرماتا ہے قرآن میں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت آ جائے گی تو 1 منٹ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے، وقت مقررہ پہ موت آنی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کبھی فلاں تمہارے درمیان بیٹھے باتیں کرتا رہتا ہے، پھر خبر ملتی ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ ہر آدمی کو اس دنیا میں ایسے زندگی گزارنا چاہیے جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، جیسے ایک مسافر سفر کرتا ہے، 5 منٹ پہلے یہاں تو 5 منٹ بعد کے وہاں، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں، منزل بہ منزل وہ سفر کرتا رہتا ہے۔ غیور مسلمانوں، یہ اسلام تم تک جو آیا ہے یہ ایک تشت میں سجا کر کے دیا گیا ہے۔ اس کے لیے امیر حمزہ نے اپنا کلیجہ بھی دیا ہے، اس کے لیے بدر کے میدان میں نہ جانے کتنے شہداء، جتنا مجاہدین اسلام شہید ہوئے، احد کے میدان میں نہ جانے کتنے مجاہدین اسلام شہید ہوئے۔ میدان کربلا میں کیا تخت و تاج کے لیے میرے آقا حسین گئے تھے؟ نہیں، بلکہ یہی اسلام تھا کہ جس کو یزیدیت کمزور کر رہی تھی، آقا امام حسین اس کی بنیاد میں اس کے شجر کو اپنے لہو مبارک سے جو ہے وہ سینچنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں جب تبلیغ دین فرمایا تو طائف کے میدان میں ظالموں نے میرے آقا پہ پتھر بھی برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ میرے آقا کی پیشانی مبارک بھی لہو لہان ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ پتھر مارا لوگوں نے، یہاں تک کہ خون نکل کر کے آپ کے نالین شریف تک پہنچا، آپ کے جسم نازنین پہ اتنے پتھر برسائے۔ یہ مصطفیٰ کی قمیص مبارک جو ہے، سرکار کا کرتا شریف جو ہے وہ پورا بھیگ جاتا ہے خون سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جبریل آئے تھے، عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کے درمیان آباد ہونے والی قوم ہے، اگر آپ کہہ دیں تو میں ابھی اس کو ملا دوں دونوں پہاڑوں کو، یہ دب کے مر جائیں۔ لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ جبریل ابھی ان لوگوں نے مجھے سمجھا نہیں ہے، ابھی ان لوگوں نے مجھے سمجھا نہیں ہے، جب یہ مجھے سمجھ لیں گے تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑ کر کے مدینے کو اپنا دار مسکن بنایا، مدینے کو اپنا وطن بنایا۔ اللہ اکبر۔ غیور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آج اگر ایک آدمی کوئی گاؤں چھوڑ کے جانے لگے تو کتنا غم لاحق ہوتا ہے۔
تکلیف لاحق ہوتی ہے. برسہ برس سے یہ ہمارے درمیان تھا لیکن آج یہ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو تخلیق وجہ کائنات ہے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا، جب وہ روح کائنات مکے سے چلے ہوں گے اس وقت منظر کیا رہا ہوگا مکے کا؟ اللہ اکبر. ایک وقت تھا کہ جب میرے آقا مکہ میں جلوہ گر ہوئے تھے تو سب خوشی منا رہے تھے، اور ایک وقت تھا کہ جب میرے آقا نے مکے سے ہجرت فرمایا، مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے والوں نے اتنی خوشی منایا تھا کہ قبیلہ انصار کی بچیوں نے تف بجا کر کے اور کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، لوگوں نے بڑا خیر مقدم کیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کے وہ صحابہ انصار، قبیلہ انصار کے رہنے والے لوگ جن کے پاس 2 گھر تھے تو ایک گھر مصطفیٰ کے ساتھ جو ہجرت کرنے والے صحابہ تھے انہیں دے دیا گیا. یہاں تک کہ ہر اعتبار سے انہوں نے اعانت کیا. وہ قبیلہ انصار کے لوگ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے کاشانے مبارک پر روزانہ مہمانوں کی آمد ہوتی ہے، روزانہ مہمانوں کی آمد ہوتی ہے، جماعت در جماعت لوگ آتے ہیں، آپ کے در اقدس پہ سب کی ضیافت ہوتی ہے، سب کو پانی پلایا جاتا ہے، سب کے لیے جو ہے وہ کھانے کی چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ آپس میں کچھ چندہ کر لیتے ہیں، اور کچھ چندہ کرنے کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں کچھ رقم اکٹھا کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس سے آنے والے مہمانوں کی ضیافت کرتے رہیں. آپ کا یہاں کوئی کاروبار تو ہے نہیں کہ جس سے روپیہ اور پیسے کی آنے کا ذریعہ ہو. آپ کے یہاں کوئی روپیہ اور پیسے کے آنے کے ذرائع نہیں تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دست مبارک تو ظاہراً تو ایسے خالی ہے، لیکن اگر نبی مٹھی باندھ کے کسی کو عطا فرما دیں تو اس کی جھولی بھر جایا کر. اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ رقم اکٹھا کر کے ہم لوگ آپ کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں تاکہ آپ آنے والے مہمانوں کی ضیافت کرتے رہیں. میرے آقا فرماتے ہیں او میرے صحابہ اچھا تم کچھ دینا چاہتے ہو، میں اس کے تعلق سے اپنے رب کی وحی کا انتظار کرتا ہوں، اپنے مولا کے حکم کا انتظار کرتا ہوں. میرے آقا نے آسمان کی طرف اپنی نظر کو اٹھایا ہے، آمنہ کے لال نے آسمان کی طرف اپنی نظر کو اٹھایا ہے، مراد المشتاقین نے آسمان کی طرف اپنی نظر کو اٹھایا ہے. آج جب آمنہ کے لال نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے، رب نے فرمایا جبریل دیکھو وہ میرا محبوب دیکھ رہا ہے، میکائیل دیکھو وہ میرا محبوب دیکھ رہا ہے، اسرافیل دیکھو وہ میرا محبوب دیکھ رہا ہے، اسرائیل تم بھی کہیں بھی ہو دیکھ لو، آج میرا محبوب جو ہے وہ اپنے سر کو اٹھا کر کے دیکھ رہا ہے. سارے فرشتوں کو رب نے متوجہ فرما دیا ہے کہ میرے محبوب کے دیکھنے کو دیکھو. جب آمنہ کے لال نے نگاہ نبوت اٹھایا ہے، جب آسمان کی طرف میرے رب اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں، مولا تیرا حکم کیا ہے، میں ان کے چندے کو لے لوں کہ نہ لے لوں، ان کی رقم کو لے لوں کہ نہ لے لوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امی جو ہے یہ آیت کریمہ لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کو یہ لوگ کچھ دینا چاہتے ہیں اور کس عوض میں، تبلیغ کے عوض میں اگر دینا چاہتے ہیں، اگر انہیں راہ راست دکھانے کی وجہ سے دینا چاہتے ہیں، انہیں ایمان ملا ہے تو آپ کی وجہ سے، انہیں عزت ملی ہے تو آپ کی وجہ سے، انہیں شہرت ملی ہے تو آپ کی وجہ سے، انہیں دولت ملی ہے تو آپ کی وجہ سے، انہیں وقار ملا ہے تو آپ کی وجہ سے، انہیں بلندی ملی ہے تو آپ کی وجہ سے، انہیں رفعت ملی ہے تو آپ کی وجہ سے، انہیں سرخروئی ملی ہے تو آپ کی وجہ سے. یا رسول اللہ آپ کی بات
بارگاہ میں اگر یہ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرما دو کہ اے میرے غلاموں سنو، میں تبلیغ دین کے عوض میں جو ہے تم سے کچھ نذرانہ نہیں لینا چاہتا ہوں، نذرانہ یہی ہے کہ تم علی سے محبت کرتے رہنا، فاطمہ سے محبت کرتے رہنا، حسن سے محبت کرتے رہنا، حسین سے محبت کرتے رہنا۔ اور اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تبلیغ دین کے عوض میں تم سے کچھ اجرت نہیں طلب کرتا ہوں، بلکہ شرط یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہو۔ تبھی تو بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ غیر مسلمانوں، یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں۔ جب نبی مدینے میں تبلیغ فرمایا کچھ نہیں مانگا، صرف کیا مانگا؟ میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو امام حسن و حسین کی محبت کیا ہے کہ ربیع الاول محرم شریف کے مہینے میں مالیدہ بنا لو، یہ محبت ہے؟ میٹھا اور کھچڑا بنا کر کے کھا لو، یہی محبت نہیں، یہ تو ان کا صدقہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ ایک عاشق نے کہا تھا کہ ہم کو ستا نہ پائیں گی دنیا کی مشکلیں، ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں صدقہ حسین کا، تم لوگ اپنی خیر مناؤ یزیدیو، کافی ہے سنیوں کو سہارا حسین کا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے غلاموں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو یہ دو کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، یعنی امام حسن و حسین سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں یہ اہل بیت کی محبت ہے کیا جو محرم میں ہم لوگ کرتے ہیں؟ نہیں، محبت تو یہ ہے کہ جس کے لیے میرے آقا امام حسین نے پورا خاندان لٹا دیا، پورا خاندان کٹا دیا۔ آج تو ہمارے گھر میں اگر ایک میت ہو جائے تو کئی دن تک چولہا نہیں جلتا ہے، رو رو کر کے برا حال ہو جاتا ہے، لیکن واہ امام حسین تیری ہمت کو سلام، تیری جرات کو سلام، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ اور کیوں نہ ہو کہ جن کی ماں فاطمہ ہو، جن کا باپ علی ہو، نانا مصطفیٰ جان رحمت ہوں، تو بیٹا حسین ہی ہوگا جو میدان کربلا میں جا کر کے پورے خاندان کو کٹا دے گا لیکن نانا کی شریعت بچائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک کندھے پہ، اپنے ایک ران شریف پہ امام حسین کو بٹھائے تھے اور ایک پہ اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو بٹھائے تھے۔ جبریل امی آیا، حضرت امام حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ناتی جس کو کہتے ہیں، کیا ہیں؟ ناتی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم جو بائیں ران پہ تھے، بیٹھے تھے، ان کا نام ہے ابراہیم، یہ سرکار کے سگے بیٹے۔ جبریل آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں کرتا ہوں۔ کہا ابراہیم سے؟ کہا ان سے بھی کرتا ہوں۔ کہا اچھا یا رسول اللہ تو اللہ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رکھے گا، ایک نہ ایک کو اللہ واپس بلا لے گا، اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو ہم کبھی ڈاکٹر کے دروازے کا چکر کاٹتے ہیں، کبھی امام صاحب کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی اپنے بھائیوں کی مدد لیتے ہیں، لیکن آج تو جبریل نے بارگاہ رسول میں اس بات کا اعلان کیا ہے یا رسول اللہ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رکھے گا، ایک کو اٹھا لے گا۔ اب آپ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ امام حسین کو واپس کریں گے یا اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو واپس کریں گے؟ اللہ اکبر۔ آج کا نانا ہوتا تو کہہ دیتا میں اپنے نواسے کو دے رہا ہوں، آج کا نانا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہہ دیتا، لیکن وہ سید الانبیاء تھے، انہیں معلوم تھا میرا دین جب کمزور ہوگا تو میرا دین بچانے کے لیے ابراہیم نہیں جائیں گے، بلکہ میرا دین بچانے کے لیے یہی میرا نواسا حسین جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل میں اپنے بیٹے ابراہیم کو واپس کر رہا ہوں، اللہ سگے بیٹے ابراہیم کو واپس کر رہا ہوں۔ مسلم شریف جلد ثانی کتاب الفضائل میں آج بھی یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں 3 دن کے بعد میں میرے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، 3 دن کے بعد میں، جن کی مزار شریف غالباً جنت المعلی شریف ہے، جو مکہ شریف میں قبرستان ہے، جس قبرستان میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔
قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ میرے آقا پھر جب صحابہ کے درمیان ہوتے اور جب دیکھتے وہ حسین آ رہے ہیں، اللہ اکبر، اور جب امام حسین تشریف لاتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او میرے غلاموں سنو سنو، وہ دیکھو میرا شہزادہ حسین آ رہا ہے، اس کے لیے میں نے اپنے لاڈلے کو دے دیا ہے، میں نے اپنے سگے بیٹے کو دے دیا ہے۔ اور جب میرے آقا امام حسین قریب آتے تو اپنے نانا کی نظروں سے نظریں جب ملتی تھی تو نانا اور ناتی جو ہے وہ نظروں میں نظریں ملا کر کے گفتگو کرتے تھے، ادھر نواسے کی نظر ہے ادھر نانا کی نظر ہے، اور جب نظر سے ملتی تھی تو امام حسین عرض کرتے تھے نانا آپ تو اپنے غلاموں سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسین آ رہا ہے جس کے لیے میں نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو دے دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا کہ آج حسین کے لیے آپ نے جو ہے وہ اپنے ایک ابراہیم کو دیا ہے، لیکن کل میدان کربلا ہوگا، آپ کے دین کو بچانے کے لیے، آپ کے قرآن کو بچانے کے لیے، آپ کے مذہب کو بچانے کے لیے، آپ کی شریعت کو بچانے کے لیے، آپ کے احکام کو بچانے کے لیے آج تو آپ نے ایک بیٹا حسین کے لیے دیا ہے، کل آپ کے قرآن کے لیے یہ حسین ابن علی ہے، علی اکبر کے بازوؤں کو بھی دے دے گا، قاسم کی جوانی بھی دے دے گا، حر کی غلامی بھی دے دے گا، اونو محمد کو بھی دے دے گا، حضرت قاسم کی جوانی بھی دے دے گا، ننھا علی اصغر کو دے دے گا، اور اپنی جان کو بھی راہ مولا میں قربان کر دے گا، لیکن یا رسول اللہ آپ کا یہ دین بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ اے غیور مسلمانوں، میدان کرب و بلا میں پورا خاندان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہوا۔ آج ہم نے نہیں سمجھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے کتنی محبت فرماتے تھے، ان شہزادوں سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ امام حسنین کریمین کبھی نبی انہیں بیٹا فرما رہے ہیں تو کبھی انہیں نواسا فرما رہے ہیں، کبھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کبھی انہیں فرماتے ہیں کہ یہ میرے دنیاوی دونوں پھول ہیں، اللہ اکبر، جنتی جوانوں کے سردار ہیں آقا امام حسن و حسین۔ لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں تو حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک انبیاء کرام بھی ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہے، بلکہ وہ جنت میں جانے سے پہلے جوان کر دیا جائے گا۔ 30 اور 40 سال کی عمر میں سارے جنتی ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جو ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو جو 30 اور 40 سال کی عمر میں سارے جنتی ہوں گے تو اس میں انبیاء کرام بھی ہیں۔ سوال ایک پیدا ہوا کہ کیا وہ اپنے نانا کے بھی سردار ہیں، کیا وہ دیگر انبیاء کرام کے بھی سردار ہیں، کیا اور انبیاء، کیونکہ انبیاء کا مرتبہ الگ ہے، شہداء کا مرتبہ الگ ہے، تو کیا انبیاء کرام پر بھی امام حسن و حسین فوقیت رکھتے ہیں؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں نہیں، انبیاء کرام جو ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ الگ ہیں۔ انبیاء کے بعد میں جتنے ہیں اور صدیقین کے بعد میں جتنے ہیں، اللہ کے نبی کے یہ دونوں نواسے جو ہیں ان کے جنت میں سردار ہوں گے۔ اے غیور مسلمانوں، میرے آقا امام حسین نے میدان کرب و بلا ہے، آقا امام حسین نے میدان کرب و بلا میں اپنے پورے خاندان کو تو لٹا دیا، لیکن اپنے نانا کا دین بچا لیا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آخر امام حسین جب مدینے سے چلے تھے تو بہن زینب سے مشورہ کرنے کے لیے گئے تھے کہ اب ہم مدینہ چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ یزیدیوں نے جو ہے وہ مدینے کی گلیاں ہمارے لیے تنگ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، جس وقت میرے آقا امام حسین نے مدینے کو چھوڑا ہوگا ان پہ کیا گزری ہوگی۔ جس نے 65 سے 60 سال 55 سے 60 سال کی زندگی جو ہے جس نے مدینے کے اندر گزارا ہو، تو جب وہ مدینے کو چھوڑ کر کے گیا ہوگا اس کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ آج تو حاجی اگر ایک ہفتے کے لیے رک جائے، عمرہ کرنے والا ایک ہفتے کے لیے رک جائے، تو پھر وہ مدینے سے جب چلنے لگتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات کی لڑیاں نہیں ٹوٹتی ہیں، زارو قطار روتا ہے۔ لیکن جس حسین نے 55 سے 60 سال کی زندگی مدینے میں گزاری ہو، اس حسین نے جب مدینے کو چھوڑا ہوگا تب کیا کیفیت ہو رہی ہوگی۔ بہن زینب